اخلاق کے کس نچلے گڑھے میں جا کر کے گرے ہوئے ہیں، اور ان کے مرشدوں نے مرشدی کہتے ہیں نا اپنے بڑے کو، وہ لوگ ان کے مرشدوں نے اپنے مریدوں کو کس اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ صرف وہی نہیں بلکہ میرے پاس ایک اور کتاب آئی ہے، یہ دیکھیے، ابھی بالکل نئی نئی چھپی ہے، سید فضل اللہ کی ہے۔ یہ بھی اہل حدیثوں پر یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، ایک جگہ لکھتے ہیں صفحہ 9 کے اوپر، تاریخ گواہ ہے کہ مہدوی قوم، بین قوسین لکھتے ہیں حقیقی سنت والجماعت، یعنی وہ کیا ہیں؟ حقیقی اہل سنت والجماعت ہیں۔ ابھی ایک ورقہ پر ہم نے چند باتیں لکھی ہیں کہ حقیقی سنت والجماعت کون ہے، وہ بتانے کے لیے۔ حقیقی اہل سنت والجماعت نے کبھی کسی کی توہین نہیں کی اور نہ ہی کسی کے خلاف کوئی ہنگامہ رچایا، کسی کے خلاف نہ تو کسی کے توہین کی اور نہ ہی کسی کے خلاف ہنگامہ رچایا۔ جبکہ ہندوستان کی تاریخ، آپ تاریخ فرشتہ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، یا میری کتاب موجود ہے رود کوثر، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے۔ یہ ہندوستان کی تاریخ یا ثقافتی تاریخ سے متعلق جو کتابیں ہیں، ان کے پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں جتنا بڑا فتنہ مسلمان کہنے والی جماعتوں میں مہدوی جماعت کا بڑا فتنہ تھا، اتنا بڑا کوئی اور فتنہ نہیں تھا۔ اور اہل علم کو جتنا ان لوگوں نے قتل کیا ہے، کسی دوسری جماعت نے قتل نہیں کیا۔ واللہ میں تو کہتا ہوں، اگر جہاں پر انہوں نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، سب کو ایک کنارے چھوڑ دیجئے، صرف 2 عالموں کا نام میں دیتا ہوں بس، جو اپنے وقت کے محدث اور علامہ تھے۔ خاص طور پر ان میں ایک جہن کی کتاب آج تک عربی میں پڑھی جاتی ہے، اور حدیث کے معانی پر اتنی مفصل کتاب کسی دنیا کے کسی عالم نے نہیں لکھی ہے۔ علامہ محمد طاہر الپٹنی کہا جاتا تھا، الفتنی عربی میں ان کو لوگ کہتے ہیں۔ تذکرۃ الموضوعات وغیرہ ان کی کتابیں مشہور ہیں۔ سوال یہ ہے ان سے کہ انہیں کتنے قتل کیا ہے؟ کسی دیوبندی نے قتل کیا ہے، کسی حنفی نے قتل کیا ہے، کسی اہل حدیث نے قتل کیا، کسی شافعی نے قتل کیا ہے، یا کسی ہندو نے قتل کیا ہے؟ تاریخ کے صفحات اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، انہیں قتل کرنے والا کون ہے؟ مہدوی ہے۔ اور صرف اس جرم میں، کوئی دوسرا جرم نہیں تھا، یہ جرم تھا کہ انہوں نے جب گجرات میں دیکھا کہ ان کا فتنہ بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے اپنا عمامہ اتار کر کے رکھ دیا اور کہا سر پر عمامہ میں اس وقت تک نہیں باندھوں گا جب تک اس فتنے کا خاتمہ نہیں کر لیتا میں۔ اسی درمیان اکبر بادشاہ کا نیا عروج ہو رہا تھا، اور اکبر بادشاہ اپنے ابتدائی دور میں بڑا ہی عبادت گزار اور اہل علم کا بڑا قدرداں تھا۔ وہ جب علامہ کے بارے میں سنا تو ان کے یہاں جاتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اس نے ان کے سر کے اوپر عمامہ باندھا، کہا اس فتنے کی مٹانے کی ذمہ داری میں لے رہا ہوں، اکبر بادشاہ نے۔ اور جس گورنر کو وہاں پر موجود کیا، بیرم خان کو وہاں پر متعین کیا، اس نے ہر قسم کی کوشش کی، لیکن حالات کچھ ایسے بدلے کہ اکبر کے دربار کے علماء کے آپسی اختلاف کی وجہ سے، چونکہ اکبر جاہل تھا اس لیے اس کا مزاج بدلتا گیا، اور بگڑتے بگڑتے کہاں تک پہنچا تھا کہ آپ لوگ جانتے کہ اس نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی۔ تو دوسرا گورنر آیا، اس نے ان لوگوں کو دوبارہ کچھ چھوٹ دی، تو پھر گجرات میں اپنا فتنہ لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ علامہ پٹنی رحمہ اللہ پھر وہاں سے چلے، اکبر کے دربار میں جانے کے لیے اپنا عمامہ اتار دیا، اور ابھی صرف اجین تک پہنچے تھے کہ مہدویوں نے انہیں قتل کر دیا، اکبر تک پہنچنے نہیں دیا۔ کس پاک دامنی کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ، کہ کتنے بڑے پاک دامن ہیں یہ حضرات، جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے کبھی کسی کے خلاف کوئی گستاخی نہیں کی۔ تاریخ خود تو پڑھیے آپ، کچھ نہیں، تاریخ فرشتہ میرے پاس گھر میں موجود، یہاں بازار میں موجود ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ مسلمان حکومتوں کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے اس مہدوی
جماعت کی وجہ سے، اور مسلمانوں کا کتنا ثقافتی نقصان ہوا ہے اس جماعت کی وجہ سے۔ اور وہی نہیں، ان کے علامہ پٹنی کے کچھ اور بات، ایک افغانی عالم جو شاہجہاں پور میں آ کر کے رہتے تھے، مولانا محمد زماں خاں شاہجہاں پوری، مولانا محمد زماں خاں شاہجہاں پوری، ان کے زمانے میں حیدرآباد کے اندر مادھویوں کا کافی زور ہوا، اور ان کے ایک عالم نے 3 کتابیں لکھی، اس کو چھاپ کر کے پورے ہندوستان میں بھیجا، اور وہ 3 کتابیں لے کر کے اس وقت کے حاکم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے لوگوں کے پاس ان کتابوں کا کوئی جواب نہیں ہے، یا تو لوگ ان کتابوں کا جواب دیں یا آپ اس مذہب کو قبول کیجئے اور اس کے نشر میں پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے۔ حاکم نے وہ کتابیں اٹھا کر کے علامہ محمد زماں خاں شاہجہاں پوری کے حوالے کر دی۔ علامہ نے ان کتابوں کی تردید میں ایک موٹی سی کتاب ہدیہ مہدویہ لکھی۔ کیا ہدیہ مہدویہ؟ وہ کتاب نکلنا تھا کہ پورے مہدویوں میں خلبلی مچ گئی، اور ابھی چند دن ہی گزرے تھے اس کتاب کو باہر آئے ہوئے کہ وہ مہدوی جس کا جواب انہوں نے دیا تھا، انہوں نے کہا کہ محمد خاں کو شہید کرنا پتہ نہیں کتنے، ان کو قتل کرنا کتنے شہیدوں کے برابر اس کو مقام ملنے والا ہے۔ چنانچہ ایک جاہل مہدوی عشاء، مغرب اور عشاء کے بیچ میں علامہ مرحوم جو اپنی مسجد کے اندر بیٹھے اللہ سے عبادت کر رہے تھے، جا کر انہیں قتل کر دیا ہے مسجد میں، مغرب اور عشاء کے بیچ میں۔ یہ 1-2 نہیں، میں کہتا ہوں صرف انہی 2 عالموں کو اگر لے لیا جائے تو شاید ہندوستان کی پوری پبلک کو قتل کر دیا جاتا، تو اتنا نقصان نہ ہوتا مسلمانوں کا جتنا ان دونوں عالموں کے قتل پر تھا۔ اور یہ بات صرف ہماری نہیں ہے، ہندوستان کے باہر کے جو مؤرخین ہیں ان تک بھی یہ خبر پہنچی۔ ہمارے پاس ابھی ایک کتاب موجود ہے، یہ دیکھیے، الاشاعہ لاشراط الساعہ، الاشاعہ لاشراط الساعہ، یہ لکھی ہوئی ہے محمد بن رسول البرزنجی الحسینی، جن کا انتقال 1103 میں ہوا ہے۔ انہوں نے بھی اس کتاب میں لکھا ہے کہ ہندوستان سے آنے والے علماء اور صلحاء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس قوم کے لوگ، یعنی مہدوی جو محمد جون پوری کو اپنا مہدی مانتے، اپنا امام مانتے ہیں، ابھی تک اسے خبیث اعتقاد کے اوپر ہیں، الی الآن علی ذلک الاعتقاد الخبیث، اور وہ مہدویہ کے لقب سے جانے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کا لقب قتالیہ بھی رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے کو اگر کوئی بھی شخص انہیں کہہ دیتا ہے کہ تیرا عقیدہ باطل ہے، تو اسے قتل کر دیتے ہیں۔ لأن كل من قال لهم ان اعتقادك باطل قتلوه، اسے قتل کر دیا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، اور ابھی تک اس عقیدے غلط عقیدے کے اوپر باقی ہے۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو دعوت دے رہے ہیں اس کے لیے ہم دعوت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم نہیں جانتے ان کے خلاف لکھنے والے اہل علم نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور خود ان کے مذہب کی کتابیں اور ان کی چیزیں اس بارے میں شاہد ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ انہی کا ایک پرچہ ہے تلاش حق، جو کہتے ہیں قریب آنے کی جب بات ہوتی ہے تو فتویٰ دے کر کے انہیں دور کر دیا جاتا ہے، انہی کی بات ہے۔ کیا لکھا ہے یہ دیکھیں، تلاش حق، اور یہ دیکھیے لکھا ہے ادارہ فلاح ملت مہدویہ، یعنی وہیں سے یہ کتاب کیا ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک مولانا عبد القوی موجود ہیں، جو انہوں نے یہ مطالعہ مہدویہ لکھی ہے، انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو، یہ دیکھیے انہوں نے کہا ہے، مولانا کے خطاب کا لب لباب یہ تھا کہ جب سید محمد جون پوری صاحب خود کو نبی نہیں کہتے، قرآن اور محمد الرسول اللہ کو مکمل تابع بتاتے ہیں اور کوئی نئی شریعت نہیں لائے ہیں، تو پھر ان کے ماننے والوں اور سنت والجماعت مسلمانوں میں عقیدے کے اختلاف کیوں؟
چنانچہ مولانا تجویز پیش کی کہ مہدوی علماء آگے آئیں اور ایک سے زیادہ نشستوں میں علم مباحث کے ذریعے قرآن اور سنت کی روشنی میں یا تو مہدوی عقیدوں کو ثابت کریں یا پھر سنت والجماعت کے عقیدے کو قبول کر لیں. اور یہ مہدوی پرچہ ہے، خود انہوں نے اس نے لکھا ہے کہ آج تک کوئی مہدوی عالم کھڑے ان کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. ظاہر بات اتفاق کی صورت کے لیے کیا یہی تو ہے نا کہ آپ بیٹھیے ہمارے ساتھ، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان وجہ اختلاف کیا ہے اور وجہ اتفاق کیا ہے. جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں، صرف آپ انہیں ممبر سے اعلان کرتے رہیں کہ ہاں ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کے اوپر کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، کسی کو فتویٰ کسی کے اوپر نہیں لگاتے، یہ سب آپ کے اپنے لوگوں کے درمیان کی باتیں ہیں. میدان میں آئیے، اتر کر کے لوگوں کے سامنے بیٹھیے تو یہ پتہ چلے. اور ہم تو جانتے ہیں کہ آپ کی تاریخ میں جس قدر لوگوں کو برا بھلا اور کفر کا فتویٰ ان کے اوپر آپ نے لگایا ہے، کسی دوسرے نے نہیں لگایا ہے. خیر یہ تو ایک عام بات تھی. اب میں ذرا اس طرف آتا ہوں کہ جو اپنے خطاب میں بعد ہماری باتوں کو لے کر کے انہوں نے اعتراض اور بے بنیاد قرار دیا ہے، اس پر ہم چند باتیں آپ لوگوں سے کہتے ہیں. اور خود وہ ہمارے مہدوی بھائی جو یوٹیوب پر یا کہیں پر میری ان باتوں کو سنیں، غور کرنے کے لیے ذرا اپنے آنکھ سے تقلید کی عینک کو اتار دیں. اپنے دلوں پر جو تعصب کا پردہ پڑا ہوا اسے ہٹائیں، اور ان کے علماء نے جو یہ بیان کیا ہے کہ ہاں بھائی علم نہیں سیکھنا چاہیے، اس سے آگے بڑھیں. اسلام ہمارا علم سیکھنے کی دعوت دیتا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. ذرا سوچیں کہ کیا فعلاً ہم نے جو باتیں کہی تھی وہ بے بنیاد ہیں؟ ہم نے جو باتیں کہی تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم نے یہ کہا تھا کہ مہدی محمد جون پوری جنہوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا، مہدی کی ایک علامت حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا. یہ تقریباً متواتر بات ہے کہ نہیں؟ لیکن اس وقت بھی محدثین اور علماء نے ان پر اعتراض کیا کہ آپ کے والد کا نام تو سید خان ہے، اور بعد نے کہا آپ کے والد کا نام یوسف. عام طور پر اس وقت کی جو تاریخیں لکھی ہوئی ہیں ان میں یوسف خان لکھا ہوا ہے، یوسف خان لکھا ہوا ہے. تو آپ مہدویت کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں؟ تو اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا. آج کے مہدوی اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ ہمارے مہدی موعود نے ان پر بطور طنز کے کہا تھا، حالانکہ وہ مقام تھا جواب دینے کا، وہ مقام تھا ثبوت پیش کرنے کا، طنز کا جواب نہیں تھا. تو وہ ناراض ہو جاتے تھے اس کے اوپر، اس سوال کے اوپر، اور کہتے تھے یہ بات تو اللہ سے پوچھو کہ اس نے سید خان کے بیٹے کو مہدی کیوں بنایا ہے. بھائی یہ مناظرہ، علماء بیٹھتے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، اسی لیے ان کے مہدی کو کہیں ایک جگہ قرار نہیں ملا. جون پور سے بہار کی طرف بھاگے، وہاں سے حیدرآباد، پھر وہاں سے گجرات، پھر وہاں سے، یعنی انہیں کہیں قرار نہیں ملا. کیوں؟ اس لیے کہ علماء ان کا ہر جگہ پیچھا کرتے تھے، علماء ان سے مناظرہ کرتے تھے، اور علماء کی جہاں کے علماء کی باتوں کا جواب نہیں دے پاتے تھے وہاں سے چھوڑ کر کے وہ بھاگ کھڑے ہوتے تھے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے باپ کا نام عبداللہ تھا یا نہیں تھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ظاہر بات صرف آپ کی لکھی ہوئی بات قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ آپ کے بارے میں تو یہاں تک ہم نے تجربہ کر لیا کہ آپ لوگوں کی بنیاد کوئی ٹھوس نہیں ہے. آپ اپنے مہدی کے بارے میں صریح جھوٹ بولنے سے ہی پرہیز نہیں کرتے، اور اس کے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں صریح جھوٹ بولنے سے. لیکن اس وقت کی جن مورخین نے کتابیں لکھی ہیں یا ان کی بنیاد پر جن مورخین نے لکھی ہے، وہ ان کا نام محمد یوسف لکھتے ہیں اور ان کا نام عبداللہ نہیں لکھتے. لیکن دوسری بات یہ ہے، کیا کسی کے باپ کا نام عبداللہ ہو جانا اس کے مہدی ہونے کی دلیل ہے؟ کتنے محمد ابن عبداللہ ہیں. اسی لیے ہمارے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کسی کو مہدی اس وقت تک نہیں مانا جائے گا جب تک کہ تمام وہ علامتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہیں ایک شخص کے اوپر ثابت نہ آ جائیں. ورنہ ساری دنیا میں کتنے لوگوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا. ابھی ماضی قریب میں سوڈان کے اندر محمد احمد المہدی نے جو دعویٰ کیا تھا، پورا سوڈان ان کی باتوں کو تسلیم کر لیا تھا.
اور آج بھی ان کی بہت بڑی جماعت موجود ہے، لیکن مہدویت سے متعلق جتنی علامتیں مکمل طور پر ان کے اوپر صادق نہیں آتی تھی. اسی لیے علماء اہل سنت والجماعت ہمیشہ سے کسی نے بھی مہدویت کا دعویٰ کیا ہے اس کے مہدوی ماننے میں محتاط رہے ہیں. حتیٰ کہ سفیان ابن عیینہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ ہم